بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ انگلش لٹریچر کی ایک بڑی مشہور ایپک ہے، اور ابھی ہم اسی پرسپیکٹیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ کون کون سی ایپک کی ڈائمینشنز پیراڈائز لاسٹ کو ایپک کی ژانرا کے اندر جو ہے وہ فال کرواتی ہیں، یعنی کون کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جن کی وجہ سے پیراڈائز لاسٹ ایپک بنتی ہیں۔ پہلے اس لیسن کے اندر ہم ایپک کو ڈیفائن کریں گے، اس کے بعد ایپک کے فیچرز کو دیکھیں گے، اور آخر میں ہم اپنی بات کو کنکلوڈ کریں گے۔ ایپک بیسیکلی لانگ نیریٹو پوئم کو کہا جاتا ہے جس کا سبجیکٹ لافٹی اور سبلائم ہوتا ہے، اور اس کو پریزنٹ کرنے کا جو سٹائل ہے وہ ڈگنیفائڈ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آرنامنٹل لینگویج کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ بیسیکلی یہ لمبی کہانی پہ محیط ایک پوئم ہوتی ہے جس کا سبجیکٹ لافٹی اور سبلائم ہوتا ہے، جس کا سٹائل ڈگنیفائڈ ہوتا ہے، بہترین انداز میں لکھی جاتی ہے، بڑھیا لینگویج ہوتی ہے۔ اور پیج نمبر 25 پہ موجود پہلے پیراگراف کی ڈسکشن چلتے ہوئے آگے بڑھے گی۔ پہلا پیراگراف کے کریکٹرز جو ایپک کے اندر انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے سوسائٹی کے اندر ہائیسٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ باقی لوگوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، کامن لوگوں سے ابو ہوتے ہیں، بائی برتھ پوزیشن اینڈ مینرز، بائی برتھ بائی پوزیشن بائی مینرز، ہر لحاظ سے وہ عام لوگوں سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، یعنی بڑھیا کردار ہوتے ہیں۔ ایپک کبھی بھی کانفلکٹ کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتی، یعنی کہ ہمیشہ ایپک کے اندر ایک کانفلکٹ، ایک ٹکراؤ، دو طاقتوں کا ٹکراؤ ضرور دکھایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک ایکشن اس کے اندر دکھایا جاتا ہے، اور ایکشن کے ذریعے دو فورسز کے درمیان ہیروئک ڈیڈز جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں کہ کس طرح ہیروئک ڈیڈز ہیں اور وہ کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہیروئک ڈیڈز کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک آرمی دکھائی جائے گی، لسٹر آف ویپنز دکھائے جائیں گے، جب جنگ ہوگی، جد و جہد، ایک دوسرے کا مقابلہ ہوگا، ایک بیٹل دکھائی جائے گی ایپک کے اندر، یعنی ایپک کے اندر ایکشن ہوگا جس کے اندر بیٹل ہوگی، اور اس کا تھیم کبھی بھی سبلائم مورل کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہومر اینڈ ورجل دو گریک بڑے مشہور ماسٹرز تھے کلاسیکل ایپک کے۔ ہومر نے ایلیڈ لکھ کے دنیا میں نام کمایا، تو ورجل نے اینیڈ لکھی اور اس کی وجہ سے مشہور ہوا۔ یہ دونوں جو ماسٹر پیسز ہیں یہ ایپک کے ماڈلز بنے، اور اسی طرح پھر ملٹن کی ایپک کو بھی اسی پیرائے میں دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں ہومر اور ورجل کے حساب سے تھوڑا سا مزید میں آپ کو کوٹ کر کے بتاؤں، جو میں نے اپنے نوٹس کے سٹارٹ میں بھی لکھا ہے کہ 3 distant poets in 3 distant ages born, Greek, Italy and England did adorn۔ ٹھیک ہے، گریک، اٹلی، 3 distant poets کون کون سے ہیں؟ ہومر، ورجل اینڈ ملٹن۔ 3 distant ages اپنے اپنے زمانے کے تھے، 3 distant ages born۔ ایک گریک میں پیدا ہوا، ایک اٹلی میں، اور دوسرا انگلینڈ میں۔ اب اس میں تینوں کی بات کی، ورجل، ہومر اینڈ ملٹن کی۔ Greek, Italy and England did adorn, the first in loftiness of thought surpassed, the next in majesty. In both the last, the force of nature could no further go, to make the third she joined the other two۔ یعنی ملٹن ان دونوں کا کمبینیشن، دونوں سے بڑھیا، یہ ایک پوئٹ نے یولوجی لکھی اس کے اوپر، اور اس نے کہا کہ ان دونوں کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں پیج نمبر 25 پہ سیکنڈ پیراگراف ہے کہ ملٹن جو ہے وہ کسی زمانے میں یہ خواہش رکھتا تھا کہ وہ ہومر اور ورجل کے پائے کا آتھر بنے، اور اس نے گریٹ کلاسیکل بیبلیکل لرننگ کو اپنے ماسٹر پیس لکھنے کے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا، اور یہی تھیم اس نے اٹھایا، جسٹیفائی دا ویز آف گاڈ ٹو مین، آئی may assert the eternal providence and justify the ways of God to man۔ کہ اس نے بیسیکلی اس کے اندر ویز آف گاڈ ٹو مین کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پیراڈائز لاسٹ کا سہارا لیا تاکہ اٹرنل پروویڈنس کو اسرٹ کر سکے۔ ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ کے بلا کسی شک ایک ایسی نیریٹو پوئم ہے جس کے اندر وائڈر سکوپ کا ہیومن ایکشن دکھایا جاتا ہے، اور پیراڈائز لاسٹ کی سگنیفیکنس بھی بڑی وائڈر ہے، کیونکہ یہ ایک ہول ہیومن ریس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں پیراڈائز لاسٹ کے، ان کو ہم ڈسکور کرتے ہیں۔ پیج نمبر 26 پہ 25 پہ تھرڈ پیراگراف سے ہم پہلے اس کا پہلا اسینشیل فیچر دیکھیں گے۔ پیراڈائز لاسٹ کے اندر جو ہے ایپک کی جو کوالٹی ہے اگر دیکھا جائے تو وائڈر اور یونیورسل سکوپ کی ہوتی ہے، یہ پہلا اور اسینشیل فیچر ہے۔ نیشنل امپورٹنس یا سگنیفیکنس ہو،
کم از کم. اور یہاں پہ جیسے ہومر نے ایلیٹ کے اندر نیشنل لائف تھاٹ کلچر گریکس کا دکھایا، ورجل نے اینیٹ کے اندر اس نے رومنز ہیروز اور رومن جو ہوپس اور اسپائریشنز ہیں وہ دکھائیں. انہی کی طرح ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ کے اندر لافٹی تھیم پیش کیا جو کہ یونیورسل اپیل رکھتا ہے اور سارے ہیومن بینگز کے لیے ایک جیسی اہمیت رکھتا ہے. فال آف مین اس ایپک کا تھیم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملٹن نہ صرف ورجل اور ہومر کے جو کلاسیکل ایپک کے فیچرز ہیں ان کو فالو کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ایپک کو مزید ماڈیفائی کر کے اسے کرسچن ویو دیتے ہوئے انوبل کر دیتا ہے، اس کو زیادہ بڑھیا کر کے بناتا ہے. یہاں پہ میں نے ٹیکسٹ بھی کوٹ کی 3rd پیراگراف کے نیچے آف دا مینس فرسٹ ڈس اوبیڈینس اینڈ دا فروٹ آف دیٹ فاربیڈن ٹری ہوز مارٹل ٹیسٹ براٹ ڈیتھ ان ٹو دا ورلڈ اینڈ آل آر وہ. ڈبلیو جے لانگ اس بارے میں پیراڈائز لاسٹ کے تھیم کے بارے میں لکھتے کمنٹ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ پیراڈائز لاسٹ جو ہے نہ صرف کلاسیکل ایپک ہے مین یا ہیرو کی، بلکہ بنی نوع انسان کی پوری نسل کی ایپک ہے. یعنی اس کے اندر بنی نوع انسان کہ ہر دور کی ہر زمانے کے حساب سے جو بات ہے وہ فٹ آتی ہے، پوری آتی ہے. پیج نمبر 25 پہ ہم چوتھا پیراگراف دیکھیں گے جہاں پہ سیکنڈ اسینشیل فیچر چل رہا ہے. ٹریڈیشنلی این ایپک ہیز این اینشینٹ اینڈ گریٹ سبجیکٹ. پہلا فیچر دیکھا سکوپ کی بات کی تو جو یونیورسل سکوپ آپ سبجیکٹ پہ بات کرتے ہیں کہ اینشینٹ اور گریٹ سبجیکٹ ہونے چاہیے جو کہ لیجنڈ اور ہسٹری سے اٹھایا جائے. تو ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ کے اندر آپ دیکھیں تو سبجیکٹ جو اس کا ہے وہ ہومر کی ایلیڈ اور ورجل کی اینیس سے زیادہ گریٹر ہے، کیونکہ اس کا سبجیکٹ ساری بنی نوع انسان کی ساری نسل سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا جو ایکشن ہے وہ بیسیکلی ارسطاٹل کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو ارسطاٹل نے اپنی کتاب پوئٹکس کے اندر ایپکس کی جو ڈیمانڈز ایپک کی جو نیڈز ہے اس نے ریکمینڈ کی تھیں ان کو بھی میٹ کرتا ہے. 2 فیچر ہم نے دیکھے. نیکسٹ فیچر 3rd امپورٹنٹ فیچر پیج نمبر 25 پہ ہمارا اگلا پیراگراف ہوگا. دا 3rd امپورٹنٹ فیچر آف این ایپک کیا ہے جی؟ انووکیشن ٹو دا میوز. آشیرواد حاصل کرنی ہے گاڈیس آف پوئٹری سے. تو یہاں پہ بھی یہ انووکیشن اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ اس ٹاسک کو، چونکہ جائگنٹک ٹاسک ہے 12 کتابیں جو لکھنی ہے 12 کتابوں میں لکھی جاتی ہے، تو ایپک کا یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کم از کم وہ اس کی لینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. نارملی یہ 12 بکس میں لکھی جاتی ہے. پیراڈائز لاسٹ کی بھی 12 کتابیں ہیں، باقی دونوں کی بھی 12 کتابیں. سو 12 کتابوں کے حساب سے جب اتنا بڑا کام ہے تو اس کے لیے انسپائریشن بھی گاڈیس آف پوئٹری سے لینی ہے. ملٹن جو ہے ہیونلی میوز سے انسپائریشن لیتا ہے، دا ہولی اسپرٹ اس سے انسپائریشن لیتا ہے کہ تاکہ وہ اسے ہیلپ کرے، اس کو آشیرواد دے، اسے سپورٹ کرے، تو تاکہ وہ اس کو لکھ سکے. اینڈ چیفلی داؤ او اسپرٹ ڈوسٹ پریفر بفور آل ٹیمپلز دا اپرائٹ ہارٹ اینڈ پیور انسٹرکٹ می فار داؤ نوسٹ. تو یہاں پہ یہ چیز بھی آپ دیکھیں گے کہ انووکیشن بھی اس نے، چونکہ جتنا بڑا اس کا ٹاپک، جتنا بڑا اس کا تھیم، جتنا بڑا اس کا سبجیکٹ ہے، اس کے حساب سے انووکیشن بھی دی گئی ہے. اب پیج نمبر 25 پہ ہم چوتھا سیلینٹ فیچر دیکھ رہے ہیں. اگلا پیراگراف سیکنڈ جو ٹیکسٹ کوٹ کیا ہوا اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جہاں پہ 4th سیلینٹ فیچر ایپک کا وہ ہے کہ اس کے کریکٹر کے اندر ڈگنیٹی اور ویرائٹی ہوگی. پیراڈائز لاسٹ کے اندر ہم ہیومن اور سپر ہیومن کرداروں کا سامنا کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے کردار بھی جیسے میں نے بتایا کہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں. تو ایڈم اور ایو جو ہے وہ بھی ہیومن کریکٹرز ہیں، جبکہ گاڈ، کرائسٹ، سیٹن یہ سارے کے سارے سپر ہیومن کریکٹرز کی صورت میں اس نے پیش کیے. یہ سارے کے سارے کردار عام لوگوں سے بڑھ کر ہیں. پیج نمبر 25 پہ 5واں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا فیچر ایپک کا. یہ پیراگراف سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ ففتھلی این ایپک مسٹ ہیو اے ہیرو ود گریٹ کوالٹیز. لازمی اس کے اندر ہیرو ہونا چاہیے، بڑی کوالٹیاں، بڑی خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایپک کو بغیر ہیروئک فگر کے امیجن ہی نہیں کر سکتے. گو کہ پیراڈائز لاسٹ کے اندر ہیرو کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے اندر خدا، سیٹن، ایڈم، بڑی بڑی ہیروئک فگرز اس نے دکھا دی، ملٹن نے دکھا دی. مختلف کرٹکس اپنے اپنے اوپینینز کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے، بلکہ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گو کہ اس کے اندر کوئی ہیرو نہیں، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو ہیروئک کوالٹیز کے حساب سے ہیروئک گرینجر جو دکھائے گا سیٹن کا، وہ
واقعی باقی ایپک کے ہیروز سے بہت بڑھ کر ہیں. تاہم یہ ایک چیز بڑی ورتھ مینشننگ ہے کہ، اور اس کو آپ نوٹ بھی کر سکیں کہ یہ گریٹ فگر ہے دیٹ ہیو رائٹ کوالٹیز وداؤٹ بینگ دا ہیرو آف اے اسٹوری. ہیرو نہ ہونے کے باوجود بھی بڑی ہیروئک کوالٹیز ملٹن نے سیٹن کے کردار کے اندر دکھائی ہیں. پیج نمبر 25 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پہ ہم چھٹی کوالٹی ایپک کی دیکھیں گے کہ ایپک کسی بھی سیریس مارل لیسن کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتی. ملٹن کی اس پوئم کا تھیم ہی یہ ہے کہ وہ خدا کا انسان کے ساتھ جو رویہ ہے اس کو بیسیکلی انڈیکیٹ کرتا ہے، اس کی وجہ، اس کی ریزنیبلنس دکھاتا ہے، ساتھ ساتھ یعنی کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ ریلیجن کی کیا پوزیشن ہے اور ڈیوائن لا کی اوبیڈینس کتنی ضروری ہے، کہ جب آپ ڈیوائن لا کی اوبیڈینس نہیں کرتے سو ڈیفینیٹلی آپ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ مورل لیسن ہے اس کے اندر. پیج نمبر 25 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے. ساتواں فیچر ہے ایپک کا، وہ ہے اس کی لینگویج، کہ بڑھیا لینگویج اس کے اندر ہونی چاہیے، کامن پیرالنس سے زیادہ بڑھ کے ہونی چاہیے، یعنی کہ عام زبان میں اس کو نہ لکھا جائے. ملٹن بھی ایرسٹاٹل کے ویوز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے سبلائم سٹائل کے ساتھ پیراڈائز لاسٹ لکھتا ہے، اور اس کے اندر ایک گرینجر کی ایئر اس کے اندر ایڈ کرتا ہے. کتنی خوبصورتی سے ملٹن نے اسٹرانومی سائنس کے جو ایلیونز ہیں وہ ڈرا کیے اور اس کے اندر اس نے دکھایا. خاص طور پہ جب سیٹن کی شیلڈ کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ لائک دا مون ہوز آرب اور تھرو آپٹک گلاس دا ٹسکن آرٹسٹ ویوز ایٹ ایوننگ فرام دا ٹاپ آف فیسول. پیج نمبر 26 پہ ہم پہلا پیراگراف دیکھیں گے. جو 8واں ریمارکیبل فیچر ہے کلاسیکل ایپک کا، وہ ہے سپر نیچرل مشینری کا استعمال. ملٹن کے کردار ہیومن اور سپر ہیومن دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں. سپر نیچرل پارز پیراڈائز لاسٹ کے اندر بڑا پیوٹل رول پلے کرتے ہیں. اسی کی بیس پہ سیٹن کی فیٹ کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈم اور ایو کو بھی دکھایا جاتا ہے سپر نیچرل پارز کے ہی تھرو کہ وہ کیا کریں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پیراڈائز لاسٹ کے اندر جہاں اس نے ایپک کے فیچرز کو ایڈ کیا جان ملٹن نے، تو وہاں اس نے اس کو ایک باقی ایپک سے زیادہ ممتاز بنا کے پیش کر دیا. پیج نمبر 26 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کے ملٹن کی پوئم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گریٹ کلاسیکل ایپک ہے، لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کے اوپر کچھ کریٹکس نے کچھ ڈیفیکٹس بھی اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، نوٹ کیے ہیں. میجر ڈیفیکٹ اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ الیگوریکل فیبلز کا استعمال کیا گیا، ٹیکنیکل ٹرمز اس کے اندر استعمال کی گئی، خاص طور پہ جب پینڈیمونیم کو ڈسکرائب کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جان ڈرائیڈن یہیں پہ کمنٹ کرتا ہے کہ مین تھیم پوئم کا وار نہیں ہے بلکہ انسان کی ٹیل ہے، انسان کی داستان ہے، لاس آف ہز ہیپینس. سو باقی ایپک کی طرح یہ ایپک ہیپیلی اینڈ نہیں ہوتی، بلکہ دو رومن کریکٹرز لائک ادرز، ٹھیک ہے، بیسیکلی یہاں پہ لاس کی بات ہو رہی ہے نا. باقی کردار جیسے باقی یہ ہیپیلی اینڈ نہیں ہوتی، باقی ایپک جس طرح باقی ایپک ہیپیلی اینڈ نہیں ہوتی، اس طرح یہ بھی ہیپیلی اینڈ نہیں ہوتی. تاہم ان کی یہ جتنے بھی کرٹکس کے جو آبجیکشنز ہیں یہ نیڈ لیس ہیں، ان نیسیسری ہیں، کیونکہ ایپک جو ہے اس کے اندر وار کا ہونا ایز اے تھیم ضروری نہیں ہے. مزید برآں ایپک جو ہے اس کو ہیپی اینڈنگ کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تھرڈ آبجیکشن، جیسے میں نے بات کی باقی دو ایپکس کے اندر جو اینڈنگ تھی وہ ہیپی تھی، میں نے غلطی سے وہ بات دوسری کر دی. باقی دو ایپکس کے اندر اینڈنگ ہیپی تھی، یہاں پہ اینڈنگ ہیپی نہیں ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے جب اس کے ساتھ ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اینڈنگ کا ہونا ایپک ہیپی یا سیڈ اینڈنگ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ایپک کے لیے. یہ کوئی اس کی ایرسٹاٹل کی ڈائمنشن کے اندر یہ زبردستی نہیں ہے. تھرڈ آبجیکشن جو ہے، اس تھرڈ آبجیکشن کو ایڈیسن نے ریجیکٹ کیا. اس نے کہا کہ گو کے نمبر آف کریکٹرز پوئم کے اندر وہ اتنے گریٹ نہیں ہے، لیکن ہر کریکٹر جو ہے اس کو ایک سے زیادہ پرسپیکٹیو میں بیان کیا گیا. لہٰذا جب آپ پیراڈائز لاس کو دیکھتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ 3 distant poets in 3 distant ages born. اچھا، Greek, Italy and England did adorn. The first in loftiness of thought surpassed, the next in majesty and both the last. The force of nature could no further go to make the third she joined the other two. سو ہم اپنی بات کو سم اپ کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ ملٹن جو ہے اس نے ایپک ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پیراڈائز لاس کو اس نے کلاسیکل ایپک کی اس میں کیٹیگری میں لا کھڑا کیا. سارے کے سارے جو
کریکٹرسٹکس ایرسٹاٹل نے اپنی کتاب پوئٹکس کے اندر ڈیمانڈ کیے، وہ سارے کے سارے کریکٹرسٹکس پیراڈائز لاسٹ کے اندر موجود ہیں۔ ہم اس چیز پہ مکمل طور پہ ایگری کرتے ہیں سی ایم براؤن کے نظریے کے مطابق کہ پیراڈائز لاسٹ کے اندر لافٹی اور ایگزالٹڈ سٹائل کے ساتھ ملٹن نے سارے کے سارے ایپک فیچرز ایڈ کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔